تعلق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شیخ سے رجوع کریں اور صرف اس کے ساتھ رجوع ہو، اور وہ رجوع ہو وحدت مطلب کے ساتھ۔ وحدت مطلب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اس کے بیان سنیں، صرف اس کی کتاب پڑھیں یا اس کی دی ہوئی کتاب، اس کی بتائی ہوئی کتاب پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کا بتایا ہوا ذکر کریں، اس کے بتائے ہوئے اعمال کریں، اور پھر اطلاع کریں۔ ان سب چیزوں کی پابندی کا نام اصلاحی تعلق ہے۔ مجالس میں جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ کرنے کے کام ہے، اور پھر ان کی اطلاع کرنی ہے، مگر ایک اور اطلاع یہ ہوگی کہ جو رذائل ہیں ان کی اصلاح کروائی جاتی ہے۔ رذائل ہیں مثلا جھوٹ بولنے کی عادت ہے، غیبت کرنے کی عادت ہے، بد نظری کا مزاج ہے، بخل ہے، تو دل گندا ہوتا ہے، یہ مزاج ہے، تو اس مزاج کی ایک ایک کر کے اصلاح کروائیں۔ اس کا طریقہ ابتدان یہ ہوتا ہے کہ ابتدان بالکل خاموشی کے ساتھ اپنے صرف بیانات سنیں، اور اصلاح احوال کے لیے خط و کتابت کریں کہ بیانات سے آپ کو فائدہ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، مجالس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ذکر سے اعمال سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اب وہ جو فائدہ ہو رہا ہے اس کی اطلاع کرے، اور اپنی جو کمیاں ہیں اس کی حوالے سے بتانا شروع کریں۔ جو ذکر بتایا جائے، ذکر درجہ بدرجہ بتایا جاتا ہے، تو اس درجہ بدرجہ بتائے ہوئے ذکر کو فالو کرے، اعمال کرے، اور اعمال کی باقاعدہ اطلاع کریں، ٹھیک ہے۔ جب اعمال کی باقاعدہ اطلاع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ میرا نمبر ہے اور یہ ای میل ایڈریس ہے، میں گروپ میں بھی بھیج دوں گا۔ کوشش کریں کہ ای میل کے تھرو اپنے احوال جو ہے FAYSALHAY حیات، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے کرتے ہیں نا، گروپ میں بھی میں بھیج دوں گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اچھا جی، پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، یہ کیوں نہیں بتایا؟ کچھ نہ کچھ رہ جائے تو کیا مشائخ خود کچھ نہیں بتاتے ہیں، جب انسان رابطے میں رہتا ہے تو بتاتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم کامل نہیں ہیں، نہ ہم کامل ہو سکتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے ویسے ویسے پرفیکشن آتی ہے۔ آج آپ کو 10 چیزیں پتہ ہیں تو آپ کو کل 20 چیزیں پتہ ہوں گی، پھر 50 چیزیں پتہ ہوں گی، پھر 100 پتہ ہوں گی، مگر مکمل پتہ ہونا یہ ہونا ضروری تو نہیں ہے کہ مکمل پتہ نہیں ہوتا، سب کچھ مکمل پتہ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے۔ اور ایک شخص ہے وہ شیخ کے بہت زیادہ قریب ہے، مگر اس کو 10 چیزیں نہیں پتہ ہوتی، اور ایک شخص دور ہے مگر اس کو بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں۔ یہ اپنے تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس کا جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے تو اس کا رجوع، اس کا معاملہ بھی اتنا ہی زیادہ قریبی ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ سوال جواب کے سیشن کے حوالے سے ہم نے ایک اور ترتیب رکھنی ہے اپنے پاس، انشاءاللہ وہ رکھیں گے۔ ہماری درس حدیث ایک زوم پہ ہم شروع کریں گے، جس سے کوئی تعلق میں رہتے تو مشائخ خود اصلاح کریں۔ مشائخ خود اصلاح اس صورت میں کرتے ہیں جب کوئی آپ کے پاس آ کے خانقاہ میں رہتا ہے۔ خواتین تو ظاہر بات ہے کسی خانقاہ میں آ کے نہیں رہ سکتی ہیں، کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ خط و کتابت سے اپنے حوال کی اطلاع کرتے ہیں، بیانات سنتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں خود بخود سمجھ میں آتی ہیں۔ جو دور ہیں اور بہت زیادہ عقیدت ہو اپنے شیخ سے، اس حد تک کہ کسی اور کی بات سننے کا دل بھی نہ کرے، بلکہ آواز بھی اچھی نہ لگے، وہ زیادہ بڑھنا تو نہیں ہو جائے گا، نہیں بھی بالکل زیادہ بڑھنا نہیں ہوگا، بلکہ یہی تو وحدت مطلب ہے کہ ایک وقت تک ایسا رہے کہ شیخ کے علاوہ کچھ دوسری چیز سمجھ ہی نہ آئے، شیخ کے علاوہ کوئی دوسری بات سمجھ ہی نہ آئے، ایک وقت تک یہ رہتا ہے۔ اس وقت کے بغیر بعد پھر سب چیزیں آہستہ آہستہ خود ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے سالن شروع میں پکتا ہے تو اس میں ایک شور ہوتا ہے، ایک خوشبو ہوتی ہے، جب پک جاتا ہے تو وہ شور بھی ختم ہوتا ہے، وہ خوشبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو سالک کے ابتدائی زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو اپنے شیخ
کے علاوہ کسی دوسرے کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی، کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی، تو یہ فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اب کچھ بتائیں۔ تعلق، رابطہ اور اعمال کے باوجود کیفیت محسوس نہیں ہوتی، ایک عرصہ گزرنے کے بعد لگتا ہے آگے نہیں بڑھ رہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق کمزور ہوتا ہے۔ تعلق، رابطہ اور اعمال کے باوجود ایسا نہیں ہوتا۔ تعلق یا تو ٹوٹ جاتا ہے، یا تعلق میں کمزوری ہوتی ہے، پھر ایسا ہوتا ہے۔ اور اصل تعلق ہوتا ہے، اعمال میں کمی زیادتی انسان کے چلتی رہتی ہے۔ جب تعلق کمزور ہوتا ہے تو پھر انسان آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا۔ اور بعض دفعہ انسان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے مگر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ رہا۔ بعض دفعہ شیخ کی ناراضگی کی وجہ سے انسان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ شیخ کے راضی ہونے کی وجہ سے انسان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تصوف کی چیزیں ہیں، تصوف کی اصطلاحات ہی دوسری ہوتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ جی کوئی اور بات؟ یہ آپ نے کہا بہت مشکل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے مشکل۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، اور کچھ بھی آسان نہیں ہوتا۔ جو آسان کر لو تو آسانیاں ہیں، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سبق پڑھ رہے ہیں، اس طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اس طرح سبق پڑھنا ہی ممکن نہیں، ان کو یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ مگر آپ سے پوچھیں گے بھائی کیا کرنا ہے، صرف کلک کرنا ہے اور بس، تو وہ کہیں گے بھائی کلک کیا ہوتا ہے، پھر آپ پھنس جائیں گے۔ تو آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، اور مشکل بھی کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز درمیان میں ہوتی ہے۔ اور فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔ کیفیت بھی ایک ایک بتانی چاہیے؟ نہیں، شروع میں آپ ایک کیفیت کی اصلاح کرواتے ہیں، دو کیفیت کی، تین کیفیت کی اصلاح کرواتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ یہ کیا ہے۔ کیفیت بتانا مشکل، آپ نے اگر مشکل ذہن میں بنا لیے کہ یہ بہت مشکل چیز ہے تو وہ مشکل ہو جائے گا، ورنہ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ تصوف کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کتاب شریعت و تصوف مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کو پڑھیے، بہت فائدہ مند کتاب ہے اور بہت نفع مند کتاب ہے، انشاءاللہ اس سے اچھا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ مرید کے لیے نسائے، یہ کتاب بیان فرمائے جی، نسائے کے لیے یہ کتاب ہے شریعت و تصوف مولانا مسیح اللہ خان صاحب کی۔ یہ کتاب پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر میں دوسری کتاب بتاؤں گا۔ یہ کتاب بہت اچھی ہے، اس کے اندر اس کو اگر دو سے تین مرتبہ پڑھ لیں تو جو ہے اس سے انشاءاللہ بڑا بہترین معاملہ ہو جائے گا۔ اور اگر مطالعہ میں ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہوگا، چیزیں بھی سمجھ میں آئیں گی۔ تو ایک عمدۃ السلوک ہے، عمدۃ السلوک کے عنوان سے ایک اور کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا جائے، انشاءاللہ فائدہ مند ہے۔ کتاب کا نام لکھ لوں؟ ہاں، کتاب کا نام شریعت و تصوف۔ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو شیخ سے پوچھنی ہوتی ہیں۔ بطور مثال ذکر قلبی اس میں سمجھایا ہوا ہے، اس کا تعلق صرف معلومات سے نہیں ہوتا بلکہ توجہ شیخ سے ہوتا ہے۔ اب توجہ شیخ کیا ہے وہ اس میں موجود ہے۔ عمدۃ السلوک کتاب کا نام ہے، عمدۃ السلوک۔ یہ مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب، عمدۃ السلوک، اس کا مطالعہ کیجیے۔ کچھ ایسے ساتھی ہیں جن کو میں نے الگ الگ کتابیں بتائی ہوئی ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں۔ کیا عورتوں کو بھی وہی فائدہ مل سکتا ہے جو مردوں کے ساتھ رہنے سے ہوتا ہے؟ تو شیخ کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ عورتوں کا فائدے کا تعلق اتباع سے ہے، فائدے کا تعلق اتباع سے ہے۔ اتباع میں جس حد تک صحبت ہے اس حد تک صحبت اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے خواتین کی صحبت اس رابطے پہ موقوف ہوتی ہے جو ان کا رابطہ شیخ ہوتا ہے۔ وہ رابطہ شیخ کا تعلق اتباع کے اوپر موقوف ہوتا ہے، وہ اتباع جتنی ہوگی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے ساتھی مفتیان کرام تھک گئے ہوں گے، میں تو ابھی